اور اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے باہر گورنر کے پی کے حاجی غلام علی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ پورے صوبے یہ ہاسپٹل جو ہے یہ پورے صوبے کا ہاسپٹل ہے، یہ نہیں کہ پشاور کا ہاسپٹل ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس میں جس چیز کی ضرورت ہو، جو ان کی مشکلات ہے، ہم یعنی ترجیحی بنیادوں پر اس ہاسپٹل کے اور باقی جو ہمارے کے ٹی ایچ ہے، ایچ ایم سی ہے، ان ہاسپٹلوں کے جو بڑے بڑے ہاسپٹل پشاور ہے، اس پہ بوجھ کم کرنے کے لیے ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں گے، ہم پورے کریں گے. نہیں تو خیر ہے، میں بزنس کمیونٹی سے اچھا ریلیشن رکھتا ہوں، اسی طرح جیب سے کرتے رہیں گے. شکریہ. دیکھیں سیاسی کویشچن ہے. بحیثیت گورنر آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے میں یہ کہتا رہا، یہ واقعہ نہیں ہوا جو پولیس کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی میں کہتا رہا کہ پوری سیاسی جماعتوں کا، تمام اداروں کا ایک بیٹھک ہونی چاہیے. آپ سب گواہ ہیں اور اس کے لیے میں کوشش کرتا رہا. درمیان میں یہ واقعہ بھی آ گیا اور اس نے پورے پاکستان کو رلایا، پھر ہمارے خیبر پختونخوا کو رلایا. لیکن اس واقعے نے جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس واقعے سے پولیس کا مورال ڈاؤن ہوگا، اس واقعے نے پولیس کو ایک نئی طاقت بخشی اور وہ ایک نیا جذبہ بخشا. اور انشاءاللہ تعالی وہ مزید بہتری سے کام کریں گے اور ہم ان کے جذبے کو، ان کی خدمات کو، ان کی شہادتوں کو پوری قوم کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں. اور جب یہ بیٹھک یہ واقعہ بھی درمیان میں آیا تو میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، اپنے آرمی چیف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسی واقعے کے دن وہ تشریف آئے اور تشریف لانے کے بعد سیدھا ہاسپٹل آئے اور تمام جتنے بھی ہمارے زخمی کانسٹیبلان افسران تھے ان کی عیادت کی. اور پھر اس واقعے کے 3 دن بعد یعنی کل وہ پھر دوبارہ آئے اور ایک بہت بڑی بیٹھک، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی بیٹھک لگی ہو، اتنا بڑا میٹنگ یا اجلاس ہوا ہو، اس میں ہر چیز پر ڈسکشن ہوئی. اور چونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ہم نے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی اور وہ جو چیز کے پی کو ملنی تھی وہ انہوں نے اسی وقت اپروو کر دی. اور جہاں تک ایک پارٹی کی شرکت نہ کرنا، دیکھو یہ میری تجویز تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں ہوں اور ہم نے ان کو دعوت دی. لیکن اب قوم فیصلہ کرے گی کہ اس طرح واقعات پر بھی ہم اگر اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر دیکھ لو کہ کس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ قوم معلوم کر لے گی. اور انشاءاللہ تعالی جب الیکشن ہوں گے تو پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. میں نے اس میں لکھا ہے کہ آپ اس طرح بیٹھک کریں کہ آپ 10 کا پولنگ اسٹیشن سے جو شہر کے وسط میں تھا اس کے پریزیڈنگ آفیسر 4 دن غائب تھے 10 کا میں. اور کیا وزیرستان سے پہلے وزیرستان کو بیلٹ پیپر پہنچانا اور پھر آپ جیسی بیٹیوں کو وہاں پہنچانا لیڈیز پولنگ اسٹیشن میں اور 2 دن وہاں ادھر رکنا اور پھر آپ وہ بیلٹ پیپر یہاں پر لائے گئے. تو میں نے کہ ان کی سیکورٹی کے انتظام کے لیے سیکورٹی ایجنسیوں سے الیکشن کمیشن موجودہ حالات کے مطابق ایک اسی طرح کا مشاورت کرے تاکہ وزیرستان، باجوڑ، کورم ایجنسی، وانا، خیبر ایجنسی اور اس طرح کے علاقوں میں یا سوات کے جو ہمارے مائیں بہنیں ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ جائیں اور واپس امانت واپس حل کرے. اور تو ہم نے تو لاشیں اٹھانی نہیں ہے نا، کیا بحیثیت گورنر. ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں پشاور میں گورنر کے پی کے حاجی غلام علی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ صحت کی سہولتوں میں مزید بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ہی کہا کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال پورے صوبے کا اسپتال ہے، دھماکے کی زخمیوں کی یہاں پر عیادت کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر موجود جو زخمی ہیں ان کا علاج بہترین سہولیات کے مطابق ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا
کہ وہاں پر موجود جو زخمی ہیں ان کی عیادت کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ گورنر کے پی غلام علی میڈیا سے گفتگو کرے، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں فیصل چودھری نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس لائنز میں دھماکہ قومی سانحہ ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وزیر صحت ایک دو روز میں عہدے کا حلف بھی لے لیں گے، نگراں وزیر اعلیٰ اور ہم ایک پیج پر ہیں۔ گورنر کے پی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن موجودہ حالات کے مطابق مشاورت کرے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال کے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک سانحہ تھا نا، اور آج تو پورے صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح سانے ہو رہے ہیں، تو کیا ہم نے دیکھو آپ اپنا رول اس میں پلے کرے۔ ہماری جو ایک سیاسی جماعت ہے اس سے پوچھے آپ کو کس نے کہا استعفیٰ دو، آپ کو کس نے کہا کہ اس حالات میں اسمبلی توڑو، ابھی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ واپس لے رہا ہوں؟ اب کون گئے ہائی کورٹ میں کہ ہمارے استعفے واپس کرو؟ کیا اس طرح کے لوگ اس ملک کو رول کر سکیں گے؟ خدا را ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ملک کو رول کرنا ایک ویژن رکھتا ہے، ایک پالیسی۔ تاریخ کو پھر آل پارٹی کانفرنس ہے، پھر ان کو دعوت دی ہے تاکہ ان کو پتہ لگے۔ اور میں آپ کو بتاؤں افسوس کی بات، ایک سیٹ پہ وزیر اعظم ہوتا ہے اسمبلی میں، ایک پہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے۔ اس نے جب بھی خط لکھا، نفرت کا انداز دیکھو، اس نے جتنے خط وزیر اعظم کو لکھے اس کے اوپر نام بھی نہیں لکھے، دستخط بھی نہیں کیا، بیچتے تھے۔ اور اس کا ظرف دیکھو، اس کا اخلاقی اقدار دیکھو، وہ اس کو لکھتا تھا وزیر اعظم پاکستان اور جو جواب تھا، اور پھر نیچے دستخط کرتا تھا۔ کیا اس طرح نفرت سے، اس طرح ذاتیات سے ملکیں چلتی ہیں؟ کیا دنیا کی تاریخ بتا دو کہ کسی ملک میں ایک جماعت کے ایم این اے ایم پی ہو؟ ساری دنیا میں مختلف آتے ہیں، اور پھر یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے ماحول کو پرامن بنائے۔ اور آج یہ جو واقعہ ہوا پولیس کا، اس کو دیکھے، ان کی شہادتوں کو دیکھے، ان کی شہادتوں پر جو سیاست ہوئی اور ان کی شہادتوں کو جس طرح ایک فورسز کے خلاف استعمال کیا گیا، اور ایک جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے خلاف کیا، تو یہ کون سا ذہن تھا؟ آپ خود دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا میں کیا طوفان بدتمیزی نہیں جاری کی گئی تھی۔ میں نہیں کہتا، نہ یہ بھی میں نہیں کہتا۔ میں نے کہا کہ الیکشن کرائے لیکن ایک مشاورت کرے تاکہ پولیس یہ اپنی ڈیوٹی ایکسپٹ کرے کہ ہم ان تمام ضلعوں میں پولیس بھیجیں گے۔ جب دھماکہ ہوا اور یہ حالات جب بگڑ گئے تو ایک پارٹی کی جانب سے الزامات لگائے گئے کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے؟ ساتھ میں اس کے ساتھ ایمپلیمنٹ چنیے اگر حالات اتنے ناگوار ہیں تو ساتھ میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو آپ بحیثیت گورنر یا وفاق کے نمائندے آپ الیکشن کمیشن کو تجویز نہیں دیں گے کہ یہ ضمنی انتخابات میں کرائے جائیں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، قوم سے بھی، آج کل کے حالات کو سنجیدگی سے لینا ہے، خبر بنانے کے لیے نہیں۔ اب جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہ پورے صوبے میں کچھ حلقوں پہ ہو رہے ہیں، اور پھر تمام اب ایسا ہے نا کہ اب کسی ایک ہاسپٹل کے ایک وارڈ میں ایمرجنسی لوگ آ گئے تو چلو سارے ڈاکٹر آ جائیں گے اس وارڈ کو، اس لوگوں کی خدمت کر لیں گے۔ ایک یہ کہ پورا صوبے سے ہر وارڈ میں لوگ آ جائیں تو پھر ان کی وہ کیپیسٹی نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم الیکشن کرتے ہیں اور سیکورٹی دینا صوبائی حکومت اور پولیس کا کام ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ اس ملک کو اس نچ پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ کل خواتین کہہ دے ہمارے کانسٹیبلان کہ ہم نہیں جا سکتے وہاں، تو خیر افر کر لینا، اور ٹیگر پوسٹ لائے کہ وہ چلے جائیں، پولنگ اسٹیشن میں بیٹھ جائیں، یہ بھی ایک خدمت ہے قوم کی، اس کو بلائے۔ اور جہاں تک دیکھیں وہ جماعت جو آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ دھماکہ، میں نے پہلے کہہ دیا کہ انہوں نے فورسز کو فورسز سے لڑانے کا ناکام کوشش کی ہے، اور یہ سمجھ لو کہ اس طرح باتیں کرنا
یہ جو کوئی بھی کرے گا وہ ملک دشمن ہوگا، وہ اس ریاست کا وفادار اور اس ریاست کا تحفظ نہیں مانگے گا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم پولیس کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستانی قوم ہر جگہ جو بھی مثلا ہم آج اس ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کے ساتھ کھڑے ہیں، لواحقین جو ہے وہ جذباتی ہوں گے، ان سے سختی میں بات بھی کریں گے کہ جلدی جلدی ہمارا کام نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ان کو داد دیں گے کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے یہ سب کچھ کیا۔ تو ہم نے ایک سنجیدہ ماحول پیدا کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک اسلامی دنیا کا ایٹمی ملک ہے، اور ہم اس کو اس طرح چلائیں گے، اس طرح بچوں کی طرح نہیں۔ دیکھیں جماعت اسلامی کو دعوت شاید دی گئی ہو یا نہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے، اور وہ بھی شاید ان کا بھی کوئی اپنی پالیسی ہو، لیکن ابھی میں جو یہ آپ کی جو بات ہے 7 تاریخ کے اس میں پہنچا دوں گی۔ نگران کابینہ کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، آپ اس پہ قابض ہیں؟ کدھر ہے نگران کابینہ؟ میرے ساتھ سیکریٹریل کھڑا ہے، ڈاکٹرز کھڑے ہیں۔ دوسری بات، آپ ملک کے حالات پہ بات کر رہے ہیں، اب تک جتنے بھی سابق وزراء گزرے ہیں انہوں نے پولیس لائن تک دورہ تک نہیں کیا، پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں اب ذرا اور ماضی میں جائیں، 400 کے قریب حملے ہوئے ہیں، 400 کے قریب، اس میں لاتعداد شہادتیں ہوئی، اس کو بھی چھوڑیں۔ میرے 2 مہینوں سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا، اس میں جتنے پولیس افسران شہید ہوئے، شہیدوں کے نماز جنازہ گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس سے تقریباً 1.25 فرلانگ پر ہے۔ اور ماضی تو چھوڑو، اس میں جب وہ وزیر اعلیٰ نے شرکت نہیں کی، اور یہ 100 جنازے میں جب ہم 100 جنازے اٹھا رہے تھے، وہ ہائی کورٹ میں پھر رہے تھے کہ الیکشن کروں، اور میں پشاور کے شہریوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک شخص کو آئے ہوئے بغیر ووٹ دیا، آج وہ کہاں ہیں آپ کے غمی خوشی میں؟ ان کا کوئی ایک بندہ جنازے میں نہیں آیا، ایک سنگل مین۔ وہ ان کی اپنی پالیسی ہے، لیکن بحیثیت گورنر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پورے صوبے کی، مرجر ایریا کی، اور یہ ہاسپٹلوں کی، اسکولوں کی، یونیورسٹیوں کی مشکلات ختم کروں۔ میں ایک کارکن ہوں، اور میرا 40 سالہ زندگی آپ کے سامنے ہے۔ کونسلر تھا تو پورے صوبے میں سب سے تاریخی کام کیے، وزیر ڈسٹرکٹ ناظم تھا، شاید قیامت تک بھی وہ ریکارڈ کوئی توڑ دے، قیامت تک جو کام میں نے کیے۔ میں 9 سال کے حکومت کو، اور 9 سال کے 2 چیف منسٹروں کو، اور 9 سال کے تمام ایم پی اے جو جماعت کے تھے ان کو چیلنج کرتا ہوں۔ میں نے شہر میں 200 ٹیوبویل بنائے 3 سالوں میں، یہ 9 سالوں میں پشاور میں 200 ٹیوبویل بتائے، 50 بتا دی۔ میں نے گورنر ہاؤس کا دیوار اس غریب لوگوں کے لیے گرایا، یہ اسمبلی کو 105 فٹ پیچھے کیا، یہ جیل کی دیوار، یہ سٹی سرکل روڈ، یہ میں نہیں کہتا ہوں، میں ایک کارکن ہوں انشاءاللہ تعالی بحیثیت گورنر، اور صوبائی حکومت کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ۔ آپ اچھی ریلیشن شپ کو کہتے ہیں کہ اس نے یغمال بنائے، بھائی سب اس نے ایک ماشاءاللہ سینئر بیوروکریٹ ہے، اس نے کابینہ بنائی، میرا کام تھا کہ میں اس سے عہد لیتا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی سے نہیں رہ سکتا، ایسی بات نہیں ہے، سب ہمارے بھائی ہے، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ کا مشکل بھی میرا مشکل ہے۔ اس ہاسپٹل میں جو سویپر ہے اس کا مشکل بھی میں اپنا مشکل جی بہنوں کا بھی بالکل جی۔ یہ بتائے گا کہ مکمل اور کل پیر تک مکمل ہو جائے گی۔ نہیں ایسا نہیں تھا، ہم سوچ رہے تھے، دیکھیں ایک بات ہے، وزیر اعلیٰ صاحب سوچ رہے تھے ہیلتھ میں کافی ایشو آ رہے ہیں، اور مجھے خود بھی بہت زیادہ واٹس ایپس آ رہی ہیں، عوام کی طرف سے بھی شکایت آ رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی شکایت کرے، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، اب کوئی ڈی جی ایل کے متعلق مجھے شکایت کرے
اور میں فوراً ایکشن لے لوں. میرا کام ہے میں اس کو پرکھوں, اس کو دیکھوں, اس سے سمجھوں, تو میں پھر بات کروں گا. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی تھی کہ ایک ایسے شخص کو ہیلتھ منسٹر بنایا جائے جو اس ایشو پہ سمجھتا بھی ہو, اور یہ جو کچھ تکلیفات آ رہی ہے میں اس پر سمجھتا ہوں, اور شاید جتنے لوگ ہم کھڑے ہیں اس میں سے ایک بندہ بھی اس سے انکار کر لے کہ اس ہاسپٹل کو 1947 سے لے کر یہ 4-5 سال پہلے تک خیراتی ہاسپٹل کہا جاتا تھا یا نہیں. اب ہم نے سنا ہے کہ 9 بجے تک کوئی آئے تو اس سے 100 روپے لے لو, 9 بجے کے بعد 500 روپے لے لو, 2 بجے کے بعد 2000 روپے یا کتنے لے لو. تو یہ خیراتی ہاسپٹل ہے عوام اور پبلک کے لیے. آپ کو اگر اب ایکسیڈنٹ کر لیا خدا نہ خواستہ اور ہاسپٹل لائے, وہ شناختی کارڈ جیب میں نہیں ہے تو نہیں ہے, پرچہ نہیں دیتی. آپ ویل چیئر مانگے, اس پر آپ دیکھیں کہتے شناختی کارڈ ہے تو ویل چیئر دیتے ہیں. مجھے ایک بندے نے کہا, اور میں نے اس دن ان کو رسپانسیبل بندے نے کہا سیکٹری ہیلتھ کے موجودگی میں کہ مجھے ویل چیئر نہیں دے رہا تھا. میں نے بوڑھی ماں کے پھوپھی کو اٹھایا تھا, ٹیسٹ کے لیے لے گیا, پھر اس کو اٹھایا دوسری جگہ لے گیا, جب تیسری جگہ لے جاتا تھا میرے ہاتھوں میں وہ مر گئی. اور ویل چیئر والے کہتے تھے شناختی کارڈ لاؤ. تو یہ خیراتی ہاسپٹل ہے جس نے اس کو اپنے گھر کی لونڈی بنائی تھی, انشاءاللہ وہ ختم کر کے رہیں گے. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان گزشتہ روز بھی ڈسکس ہوا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ دوبارہ آج سٹی دی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے جو کہ انہوں نے اعلانات کیے تھے, اور جو سٹی ڈی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹی ڈی کو پشاور میں لیڈی ریڈنگ اسپتال کے باہر گورنر کیبی حاجی غلام علی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس آنے سے پہلے بھی کہا تھا یہ سیاسی جماعت ایک پیج پر آئے, کس کا کیا ایجنڈا ہے قوم خود معلوم کر لے گی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دھماکہ کرنے والے چاہتے تھے کہ پولیس کا مورال کم ہو جائے. گورنر کے پی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سانے کے بعد سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی شروع کیا گیا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے. گورنر کے پی کا کہنا ہے کہ پولیس نے ملک اور ریاست کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, پولیس اہلکاروں کی شہادت پر بھی سیاست کی گئی. انہوں نے کہا کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال پورے صوبے کا اسپتال ہے. گورنر کے پی غلام علی لیڈی ریڈنگ اسپتال پہنچے, وہاں پر زخمیوں کی عیادت کی, اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرے. انہوں نے کہا کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال کو مزید ڈائلسس مشینیں بھی فراہم کی جائیں گی.